اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی مطلوب اور نامطلوب کے حوالے سے کہ اسلام کو کیا چیز مطلوب ہے اور کیا چیز مطلوب نہیں ہے، اس کی مختلف مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو کہ اسلام کو نامطلوب ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ دنیا میں خوشی کی چند مثالیں کہ جو اسلام کو قطعی طور پہ پسند نہیں ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں، ان شادی بیاہ کی تقاریب کے اندر ایسی رسومات کا انجام، دیکھیں اسلام کسی بھی رسم سے منع نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے۔ اس کا ایک قانون ہے، وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ یعنی قانون سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پیرامیٹر آ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں ایک قانون آ جائے گا، ایک قاعدہ آ جائے گا، جو میں قانون بتانے جا رہا ہوں رسم کے حوالے سے، رسومات کے حوالے سے، کہ جب بھی کوئی رسم کے حوالے سے آپ کے پاس سوال آئے، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، فوراً اس سوال کو اٹھا کے اس پیرامیٹر کے اوپر رکھ دیجئے، اس ترازو کے اوپر رکھ دیجئے، اس میٹر کے ساتھ جوڑ لیجئے، اس تعریف کے ساتھ ملا لیجئے۔ اگر وہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے تو جائز، اور اگر فٹ نہیں آتا تو فوراً کہیے کہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم نے سالگرہ پہ ایسا کیا جائز ہے، ہم نے شادی پہ ایسا کیا جائز ہے، ہم نے مہندی پہ ایسا کیا جائز ہے، ہم نے مائیوں پہ ایسا کیا جائز ہے۔ سوال مختلف ہیں اور لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی قانون آپ ایک یاد کر لیجئے، اور خصوصاً مدرسے کی جو پڑھنے والے افراد ہیں ان کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے بھی کہیں سوال ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ رجوع کریں علماء کے پاس اور ان سے بار بار سوال کریں، ایک قانون سیکھ لیجئے، اس قانون کے پیرامیٹر کے اندر اس کو ناپیے، اگر آتا ہے تو صحیح اور اگر نہیں تو پھر جائز نہیں۔ قانون کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ قانون ایک ہے اسلام کا، اسلام نے کسی بھی رسم سے منع نہیں کیا ہے جب تک، یہ ہے اصل چیز، اسلام نے کسی بھی رسومات سے منع نہیں کیا ہے جب تک وہ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کو نہ توڑے، اسلام کے قوانین سے نہ ٹکرائے۔ اگر نہیں ٹکرا رہا تو جائز، اور اگر ٹکرا رہا ہے تو جائز نہیں۔ یہ قانون ایک کسی بھی رسم کے حوالے سے۔ مثلا سوال ہوتے ہیں جب نا مائیوں کی رسم کرنا شادی کے موقع پر جائز ہے، دیکھیں کلی سوال ہے، مائیوں کی رسم میں کریں گے کیا آپ لوگ، پہلے یہ تو بتائیے۔ اگر مائیوں کی رسم خواتین کے درمیان میں ہیں کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رائج ہے، ہار پہنائے، مٹھائی کھلائی، نامحرم موجود نہیں ہیں، چونکہ کہاں اسلام روک رہا ہے، ابھی بتایا میں نے، اسلام دیکھو بھی نامحرم کو داخل نہیں ہونے دینا، بس آپ نے دروازہ لاک کر دیا۔ ساری خواتین مائیوں کی رسم کو طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں، کسی قسم کی اسلام کی خلاف ورزی وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ اسلام کہتا ہے بالکل کیجئے مائیوں کی رسم، ہم نے نہیں روکا آپ کو، لیکن اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس کی مخالفت اسلام نے کی ہو۔ اگر وہ کام جو اسلام کی مخالفت پر نہیں ہے، وہ رسومات جو اسلام کی مخالفت پہ نہیں ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، ان کو انجام دینا آپ کے لیے بالکل جائز، چاہے وہ مائیوں کی رسم ہو، چاہے وہ مہندی کی رسم ہو، یا XYZ کوئی بھی رسم ہو۔ لیکن ایک ایسا ماحول کہ جس کی اسلام نے مخالفت کی، لہو و لعب کا ماحول نہ ہو، نامحرم کا مجمع نہ ہو،
آوازیں باہر نہ جائیں یا کوئی ایسا سسٹم موجود نہ ہو کہ جس کا اسلام مخالف ہے. سسٹم سے مراد میوزیکل آئٹم وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. ایک سادہ سی رسم ہے جو آپ کے معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے, اس کو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ انجام دیجئے, ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آپ مائیوں کرنا چاہیں مائیوں کیجیے, لیکن دائرے اسلام کے اندر اسلام کی مخالف والی کوئی چیز داخل نہ کیجیے. نامحرم کا وجود, میوزیکل آئٹمس وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز, یا یہ کہ آپ کی جو بھی تقریب کی آوازیں ہیں, جو بھی صدائیں ہیں, وہ باہر نہ جائیں نامحرم کے کانوں میں. آپ ایک سادہ سی تقریب انجام دے رہی ہیں جو معاشرے میں مائیوں میں عموماً انجام دی جاتی ہیں. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے, بلکہ اسلام کسی بھی ایسی رسم کا مخالف نہیں ہے کہ جو اسلام سے نہ ٹکرائے. اگر اسلام سے ٹکرا رہی ہے وہ رسم تب مخالفت آتی ہے. اگر آپ وہ چیزیں جو اسلام نے جس کی مخالفت کی ہے رسومات سے نکال دیجئے, الگ کر دیجئے, اسلام کہتا ہے آپ کے لیے جائز, آپ انجام دیجئے, چاہے وہ مائیوں کی رسم ہو چاہے وہ مہندی کی رسم ہو. لیکن اب آپ نے درس سنا کہ مومن کو خوش کرنا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ سر پر نور کا تاج سج جائے گا. قیامت کے اندر جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا فرشتہ ساتھ ساتھ چلے گا جو ہمیں ہر جگہ سے نجات دیتا چلے گا. اتنی زیادہ اہمیت. تو چلو شادی کی تقریب ہے, مومنین کو خوش کر دیں, لیکن حرام کاموں کے ذریعے سے یہ جائز نہیں. بس دنیا کی مثالوں میں پہلی مثال شادی بیاہ کی تقریب, اور شادی بیاہ کی تقریب کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ زندگی کی ابتدا, زندگی کی نئی ابتدا ہے آپ کی, اور اسی ابتدا کو خراب کر رہے ہیں. ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے. سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری شادی جب ہو تو ہماری شادی کے بعد ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں, رحمتیں آ جائیں. وہ برکتیں کیسے آئیں گی, وہ رحمتیں اللہ کی کیسے آئیں گی کہ جب ابتدا جو کیا جا رہا ہے وہ ابتدا ہی حرام کاموں سے کی جائے. حرام کام کو نکالنے جو جائز ہیں بالکل آپ کا اختیار ہے, آپ انجام دیجئے. کس نے منع کیا ہے؟ اسلام نے روکا نہیں ہے آپ کو, پابندیاں نہیں لگائی ہیں اسلام نے آپ کے اوپر. مثلا لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو باندھ دیا. جی نہیں, باندھا نہیں ہے آپ کو, آزاد ہیں آپ. فقط یہ کہ اسلام نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے, اس کو انجام نہ دیجیے, اب آپ کے لیے جائز. تو زندگی کی ابتدا میں حرام کام سے, پھر بھول جائیے برکت, پھر بھول جائیے رحمت. چلے ایک ہی دن کی تو بات ہے, آج تھوڑا آزاد ہو جائیں, خوش ہو لینے دیں. ایسی خوشی اسلام کو مطلوب نہیں ہے, ایسی خوشی کا اسلام منکر ہے, بلکہ وعدہ عذاب دیا گیا ہے. اب اللہ سے یہ گناہ کرنے کے بعد توقع رکھنا برکت اور رحمت کی, اس کی توقع بھی نہ رکھیے. پھر وہی بات کہ اب ہمارے پاس اس کے بعد تعویذ لینے ہرگز نہیں آئیے گا اور ہماری بھی جان چھوڑ دیے گا. خیر, دوسری چیز جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے خوشی, لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً طور پر انجام دی جاتی ہے, اور وہ ہے سالگرہ کی تقریب. سالگرہ منانا کیسا ہے, عموماً لوگ سوال کرتے ہیں. تو اسلام میں سالگرہ منانا کیسا ہے, وہی بات پرانی جو ابھی میں نے کہی. اسلام کسی بھی تقریب سے آپ کو منع نہیں کرتا. آپ سالگرہ منانا چاہیں آپ دو طریقے سے منائیے. ہاں, آپ دو طریقے سے منائیے. میلادی عیسوی طریقے سے بھی منائیے کہ بھئی اپریل کی فلاں تاریخ کو ہماری برتھ ڈے ہے, سالگرہ منانا چاہتے ہیں بالکل منائیے آپ. ہاں, جب اسلامی آ جائے تو اسلامی بنا لیجئے, دو سالگرہ سال کے اندر. صحیح, کبھی ہم تو ربیع الاول کی مثلا اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, چلیے جی سالگرہ بنائیے. تو اسلام نے سالگرہوں سے آپ کو منع نہیں کیا, اسلام نے فقط حرام کاموں سے منع کیا ہے. اگر ان حرام کاموں کو اس سالگرہ کی تقریب سے, پروگرام سے آپ نکال دیجئے. وہی بات, مکس گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے, نامحرم نہیں ہونا چاہیے. ہاں, خالص آپ کے جو
گھر کے افراد ہیں یا گھر کی خواتین ہیں، اگر وہ کیک کاٹتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ اگر خوش ہوتی ہیں واقعی یہ خوشی مطلوب ہے اسلام کو، اگر حرام کام نہیں ہے یہ خوشی مطلوب ہے، سالگرہ منانا کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے۔ بلکہ آئمہ کے جو ولادتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نے تو بہت بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر، اچھا میری بھی ایک، خیر بتانا نہیں چاہیے لیکن بہرحال میری بھی ایک عادت ہے کہ آئمہ کی ولادت کے اوپر عموماً میں گھر میں کیک لے کے آتا ہوں، ہر ولادت کے اوپر، اور ہم سب جو گھر کی فیملی، صرف جو ہمارے بچے ہیں یا وائف ہیں، ہم مل کر جو ہے کیک کاٹتے ہیں۔ کیا ایک تقریب ہے، خوش بھی ہیں بچے بھی خوش، سب گھر والے خوش، اور اس بہانے سے ان کو کیک کا بھی شوق ہے تو وہ بھی پورا ہو رہا ہے، ثواب ہے، واقعی مطلوب ہے، کیا حرام کام کو نکال دیں۔ لیکن اگر آپ نے مکس گیدرنگ کی، اس میں میوزیکل آئٹم رکھ دیے یا اس قسم کی کوئی چیز آ رہی ہے، یا مثلا تالیاں بجائی جا رہی ہیں اور آپ کی آوازیں باہر جا رہی ہیں نامحرم کر، یہ مطلوب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سالگرہ اگر کوئی شخص بنا رہے ہیں، بالکل اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو حرام کے تقریب کو الگ کر کے آپ سالگرہ بنا سکتی ہیں، بالکل بنا سکتی ہیں، بالکل جائز ہے آپ کے لیے، صحیح۔ اسی طرح سے ایک ایسا عمل جو عموماً معاشرے میں انجام پاتا ہے وہ کیا ہے؟ اپریل فول۔ اپریل فول جھوٹ ہے، حرام کام آ رہا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا، کوئی بھی اسلام کسی بھی تقریب سے آپ کو نہیں روکتا مگر یہ کہ اس میں حرام ہو۔ اگر حرام اس میں شامل ہے تو اسلام آ کے پابندی لگاتا ہے کہ نہیں، رک جاؤ، بس اس سے زیادہ آگے قدم نہیں بڑھاؤ، چونکہ حرام آ گیا اس میں۔ اپریل فول میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس لیے جس میں بھی حرام کام شامل ہے اس تقریب کو اسلام منع کر دیتا ہے، اور ایسی خوشی کسی کو بھی مطلوب نہیں ہے، نہ اس سے آئمہ راضی ہوں گے، نہ رسول راضی ہے، نہ اللہ راضی ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کی ایک رسم جو بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، ویلنٹائن ڈے۔ ابھی میں نے بتایا مطلوب نامحرم اور محرم کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر اس کا تصور کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اپنی محرم کو، محرم یعنی وائف، اپنی محرم کو گلاب کا پھول پیش کرے، بالکل کیجئے، روزانہ کیجئے، اسلام تو یہ کہتا ہے، ایک دن نہیں، روزانہ کیجئے، صبح شام کیجئے، اسلام خوش ہوگا اس سے۔ بیوی شوہر کو پیش کرے، اسلام اس سے بھی خوش ہے، تعریف کرے گا، واقعاً ثواب کا کام ہے، واقعاً ثواب کا کام ہے۔ لیکن محرم نامحرم کے درمیان میں ایسا رابطہ، یہ حرام ہے، چونکہ حرام ہے پس اسلام کو یہ مطلوب نہیں ہے خوشی، اس لیے کہ وہ خوشی جائز ہے، وہ خوشی صحیح ہے جس سے آل محمد راضی ہیں، جس سے اللہ کا رسول راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی نہیں، رسول راضی نہیں، آئمہ راضی نہیں، ایسی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی رضایت چاہیے، اس کا تقرب چاہیے، آئمہ کو راضی کرنا ہے کسی طرح، یہ ہمارا اصل ہدف ہے۔ جس میں وہ راضی نہیں، اس میں ہم بھی راضی نہیں، بس یہ تقریب بھی صحیح نہیں ہے جو دنیا میں انجام پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نیو ایئر بنانا صحیح ہے؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، نیو ایئر بنانا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ حرام ہے؟ مکروہ ہے؟ مستحب ہے؟ جی نہیں، اگر محرم میں نہیں آئے پھر محرم، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں محرم میں آتا ہے اس لیے حرام ہے، اب میں کہا محرم میں نہیں آیا تو بھی حرام تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے بقول؟ مطلب اسلامی ہمارا سال جو محرم میں شروع ہوتا ہے، ابھی قانون بتایا، جی ابھی قانون بتایا آپ کو۔ ارے میں نے تو سوال کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں بھی ہے نہیں ہے، ابھی قانون بتایا تھا
کوئی سوال میں کروں، میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک پیرامیٹر دے چکا ہوں کہ آپ فوراً دیکھیں کہ اس میں اسلامی کوئی مخالفت تو نہیں ہو رہی. اگر اسلامی مخالفت ہو رہی ہے تو جائز نہیں، اور اگر اسلام کی مخالفت نہیں ہو رہی بنائیے، کیا حرج ہے. لیکن عموماً ہمیں معاشرے میں اس کو ایسی خوشی میں تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو کہ اسلام کی مخالفتوں سے بھرپور ہوتی ہے. تو اگر کچھ سادگی سے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے منا رہا ہے کہ جس میں اسلام کی مخالفت نہ ہو قوانین کی، محرم و نامحرم کا خیال رکھا جائے، حرام چیزوں کو الگ کر دیا جائے، تو کوئی حرج نہیں، بنائیے. قانون ایک رہے گا ہر جگہ کے لیے. اسی طرح سے جو نامطلوب خوشی وہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جو عموماً لوگ انجام دیتے ہیں، وہ ہے سیر و تفریح. اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. کسی دن انشاءاللہ موقع لگا تو اس موضوع پر بھی آپ کو روایتیں سناؤں گا کہ آپ لوگ حیران ہوں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو واقعاً ہمیں معاشرے میں بیان ہی نہیں کی جاتی. اچھا چلیں آپ سے ایک سوال کروں. یہ بتائیے کہ عموماً لوگ ہنی مون مناتے ہیں، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہنی مون کے لیے جاتے ہیں، جائز ہے؟ جی جی سر ابھی ویلنٹائن ڈے پہ بات ہوئی کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے. اسی طرح اگر وہ گھومنے بھی جا رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا جو ہے وہ ہنی مون کس نے منایا تھا؟ جی جی پہلا ہنی مون امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا نے منایا تھا. جب شادی ہوئی ان کی تو مدینے سے اگلے دن جب رخصتی ہوئی تو اگلے دن مسجد قباء جہاں پہ آج کل ہے، تو یہ قباء کا جو علاقہ ہے یہ سرسبز ہے، ابھی بھی سرسبز ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ گھر لیا تھا انہوں نے، اور 3 دن شاید وہاں پہ وہ جا کے رہے تھے، اور 3 دن کے بعد پھر وہ واپس آئے تھے مدینے کے لیے. تو پہلا ہنی مون خود حضرت علی نے منایا تھا. صحیح. تو دیکھیں وہی میں نے کہا، اسلام آپ کو کسی بھی رسم سے، کسی بھی تقریب سے نہیں روکتا، مگر یہ کہ وہ اسلام سے ٹکرائے. اگر اسلام سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو، اس میں حرام چیز نہ ہو، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی. سیر و تفریح کی بات کرتے ہیں. سیر و تفریح کے حوالے سے بھی ہمارے پاس روایت ہیں. یہ خود ایک موضوع ہے بہت بڑا کہ کتنی زیادہ تاکید آئی ہے اسلام میں. آئمہ سے آپ لوگوں کے ذہن میں سے تصور میں نہیں ہوگا کہ آئمہ نے کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کو ہمارے لیے تشنہ چھوڑ دیا ہوں. ہر موضوع پہ احادیث اور روایت موجود ہیں. طب لے لیں، آپ دنیا کے امور لے لیں، اقتصاد لے لیں، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے. حتی سیر و تفریح کا سیر و تفریح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ انسان کی صحت کا دار و مدار اس سیر و تفریح کے اوپر ہے. لیکن سیر و تفریح کرنا خود جائز، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو راستے میں وہی مسائل آتے ہیں جو اب تک بیان کیے جا رہے ہیں. وہی تہمتوں کا دور شروع ہوتا ہے، وہی توہین کا شروع ہوتا ہے، وہی مذاق مومن کا شروع ہوتا ہے، وہی غیبتوں کا شروع ہوتا ہے، وہی میوزک اور دوسرے حرام کاموں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ سیر و تفریح جس کی آئمہ نے تاکید کی جاؤ سیر و تفریح کرو، اسی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ خراب کر دیتے. ایک اچھے ماحول کو ایک برے ماحول میں ڈھال دینا. اگر اسی اچھے ماحول کے تحت کچھ سیر و تفریح کے لیے جائے کیا حرج ہے؟ بلکہ ثواب ہے. اگر کوئی قربتاً اللہ اپنے گھر والوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جائے، یہ ثواب نہیں ہے، کیا ہے؟ جو لے کے جائے گا اس کو ثواب ملے گا. سیر و تفریح کے لیے عموماً سب لوگ مل کے جاتے ہیں، سارے خاندان والے. حجاب کی رعایت کریں، پردے کی روایت کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ حجاب میں جاتے ہیں جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مگر منع کیا ہے؟ تاکید آئی ہے. بتاتا ہوں نا، روایات آئی ہیں کہ سیر و تفریح کرو.
لیکن پانی کے اندر جیسے چلی جاتی ہیں لڑکیاں وہ جانا جائز ہے؟ پانی کے اندر جانا جائز ہے نہیں ہے. دیکھیں آج کل موجیں ویسی بہت زیادہ اونچی ہوئی ہوئی ہیں اور آئے دن خبریں مل رہی ہیں کہ جناب 2 چلے گئے 7 چلے گئے 8 چلے گئے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ پانی کے اندر نہ جائیں. صحیح ہے, صحیح ہے, اس سے زیادہ خیر 3 بکے پہن کے جا سکتے. صحیح. تو خیر اچھا, تو یہ چند موارد میں نے صرف دنیاوی امور میں گنوائے ہیں آپ کو کہ جہاں پر انسان اپنے کسی ایک موضوع کو جو صحیح ہوتا ہے اس کو خراب کر لیتا ہے, جو کہ خوشی کے لیے لوگ عموماً اس کاموں کو خوشی سمجھتے ہیں. یہ در حقیقت اسلام کو ایسا کوئی بھی کام مطلوب نہیں ہے جسے وہ خوشی سمجھ رہا ہے, وہ غلط فہمی ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب عارضی خوشیاں ہیں. یقینی طور پہ آپ نے ایک چیز, چونکہ انسان بالآخر خطا کا پتلا ہے, کہیں پہ بھی خطا ہو, کوئی گناہ کا کام انجام پائے, گلٹی محسوس کرتا ہے اپنے دل میں. کرنے کے بعد ایک نفس اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا, بار بار اس کو احساس دلاتا ہے. نفس امارہ کہتے ہیں اسے. مختلف نفوس کی اقسام جو پروردگار نے انسان کے لیے رکھی ہیں, اسے قلب میں, اس کے جسم میں. تو گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا, میں نے غلط کیا. لیکن اس کے برعکس انسان اگر کوئی نیک کام انجام دے تو اس کے بعد اس کو ایک راحت, ایک تسکین ملتی ہے, ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے, ایک سرور محسوس کرتا ہے اپنے وجود کے اندر. خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح ہے. یعنی وجود انسانی خود اقرار کر رہا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. یہ صلاحیت پروردگار نے ہر وجود کے اندر رکھی ہے. اسی طرح سے وقت ہمارا پاس کم ہے, موضوع لمبا ہے. خیر, ایسی خوشی جو دائمی ہو وہ پروردگار کو مطلوب ہے. مثلا انسان خوشی کے ذریعے سے تقرب الہی, قرب الہی پیدا کر لے, قرب رسول پیدا کرے, قرب ائمہ پیدا کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, کہ جس سے رسول راضی ہو جائیں, کہ جس سے ائمہ راضی ہو جائیں. ایسی خوشی کہ جو خوشی ایسی ہو جو اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے. پروردگار کہتا ہے یہ خوشی میری مطلوب خوشی ہے, ایسی خوشی کا طالب ہوں میں. ایسی خوشی کہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ خوشی کہ جس میں انسان اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر لے اس خوشی کے ذریعے سے کہ اس کی عبادتوں میں, اس کی اطاعتوں میں اضافہ ہو جائے. کثرت اعمال کی وجہ سے بعض دفعہ انسان اپنے اندر ایک سستی محسوس کرتا ہے. ایک مومن اس دوسرے مومن کو خوش کرے, اس کی وہ سستی و کاہلی کو دور کرے تاکہ وہ اطاعت پروردگار میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے. یہ مطلوب خوشی ہے پروردگار کے لیے. اسی طرح سے اگر ایسی خوشی جس میں تقوی و پرہیزگاری کا اضافہ ہو, یہ انسان کے لیے مطلوب خوشی ہے. تھوڑا سا جی ڈیٹیل سے بتا دیں کس کا؟ کثرت اعمال کی وجہ سے سستی محسوس کرتا ہے انسان. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اعمال انجام دیتے 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 ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس میں ایک افسردگی پیدا ہو جاتی ہے. افسردگی واضح ہو رہی ہے بات میری؟ یعنی تھوڑا سا اداس سا اس کا ہو جاتا ہے چہرہ, جسم مایوس, ایک اداسی اس کے اوپر چھا جاتی ہے. اس اداسی کو دور کرنا خوشی کے ذریعے سے. اچھا میں مثالیں لاؤں گا کہ ابھی آپ کو بیان کروں گا اگر وقت ملا تو اس میں آپ کو ائمہ کی, رسول کی اور حضرت علی کی بہت ساری مثالیں کہ جس میں انہوں نے
کس طرح سے مذاق کیا، چونکہ چھٹے امام سے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام نے کہا، یہ میں نام صحابی کا ابھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں، جس میں چھٹے امام نے اس صحابی سے کہا کہ تم لوگ آپس میں مذاق کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا مذاق تو اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا کس نے کہا؟ مذاق خود کرنا اخلاق میں سے ہے، اخلاق اسلامی میں سے ہے۔ آپس میں مومنین کو مذاق کرنا چاہیے، لیکن کس حد تک وہ بتاؤں گا، مثال بھی دوں گا کہ کیسے مذاق کر سکتے ہیں۔ روایت ہمارے پاس موجود ہے، امام صادق نے اپنے صحابی سے کہا تم لوگ آپس میں مذاق کیوں نہیں کرتے؟ مذاق کر کے ایک دوسرے کا دل بہلاؤ، اس مومن کو خوش کرو، کیونکہ یہ اخلاق اسلامی کا حصہ ہے۔ مذاق کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کہاں مومن کی نشانیوں سے امیر المومنین کی روایت ہے کہ اور سنن نبی کے اندر یہ موجود ہے روایت کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مومن کے چہرے کے اوپر نشاط ہو، خوشی ہو، مسکراہٹ ہو، یہ مومن کی علامتوں میں سے گنا گیا ہے کہ نشاط یعنی حشاش بشاش ہونا، نشاط ہو، خوش ہو اور مسکراہٹ، یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور یہ جو ابھی روایت میں نے سنائی تھی کہ مذاق کیوں نہیں کرتے آپس میں، مزاح اسلامی کیوں نہیں کرتے آپس میں، یہ بھی سنن نبی کے اندر حدیث موجود ہے، چھٹے امام کی روایت ہے۔ جو آپ نے صحابی والا واقعہ بتایا تھا، مولا علی کا تھا چھٹے امام کا تھا؟ چھٹے امام۔ سر کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نبی۔ سنن کہتے ہیں سنت نبی کی سنتیں، سنن نبی۔ اب اس کے فوائد اور ثمرہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے جو ہم مومن کو خوشی کریں گے؟ مومن کو خوش کرنے کا سب سے بڑا فائدہ وہ ہے کہ جتنے عرصے اگر کوئی شخص مومن کو خوش کرے گا یا اس کے ساتھ مزاح کرے گا، مزاح دیکھیں ایک الگ چیز ہے، مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ دین اور اسلام کے چیزوں کا تمام خیال رکھتے ہوئے مزاح کرنا۔ جتنی دیر یہ مومن کو خوش کر رہا ہے وہ سارا کا سارا روایات کے تحت عبادت میں شمار ہوگا، یعنی ایسا ہے کہ جیسا وہ شخص اللہ کی عبادت میں مصروف۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اگر مومن کسی مومن کو خوش کرے، اگر مومن کسی مومن کو خوش کرے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے
کہ مومن نے صدقہ نکالا ہو، یعنی صدقے کی اہمیت، یعنی ایسی یہ خوش ہونا مومن کا، اپنے مومن کو خوش کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے صدقہ نکالا، یعنی صدقے کی اہمیت، ثواب اس کے برابر، مومن کو خوش کرنے کے برابر۔ مومن کو دوسرے مومن کو خوش کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے رحمت الہی کو پا لیا۔ سر یہ تیسرا فائدہ جی، ایسا ہے جیسے رحمت الہی کو پا لیا۔ چوتھا فائدہ کہ قیامت کے دن جب اس مومن کو اٹھایا جائے گا جو دوسرے مومن کی خوشحالی کا خیال رکھے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا، کیونکہ اس نے میں نے مومن کو خوش کیا۔ بلکہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک شخص جو ایک ایسے بادشاہ کے بادشاہت میں رہا کرتا تھا کہ جو بہت ہی ظالم و جابر ہوا کرتا تھا، اور اس بادشاہ نے اس مومن کو یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا کہ جس کی اطلاع اس مومن کو ہو گئی تو یہ مومن وہاں سے، اس مملکت سے، اس علاقے سے راہ فرار اختیار کرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پہ سارے کے سارے یا کافر رہا کرتے تھے یا مشرک، یا کافر رہا کرتے تھے اس علاقے میں یا مشرک۔ اور جب یہ مومن اس علاقے میں پہنچا تو اس کی قسمت میں جو میزبان آیا، یہ جو مہمان بنا وہ ہے مشرک، اور اس مشرک نے اس مومن کو پناہ دی کہ تم میرے گھر رہو، اور جب پناہ دے دی تو اس کا خیال رکھا، اور جب قیامت کے دن اس مشرک کو اٹھایا جائے گا، یہ پوری روایت ہے ہمارے پاس کہ جس وقت اس کو اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہے گا کہ چونکہ تو مشرک ہے، چونکہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، سب سے بڑا گناہ اسلام میں شرک کرنا ہے، تو جنت میں تو نہیں جا سکتا چونکہ میری جنت تجھے قبول نہیں کرے گی، لیکن کیا کروں کہ تو نے میرے ایک مومن کو پناہ دی، اس کا خیال رکھا، اس کا اجر میں ضرور دوں گا تجھ کو۔ اب یہ اجر کیسے ملے گا؟ اس کو جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم میں اس کو جانا ہے، لیکن یہ اجر کیسے ملے گا؟ اب دیکھیں کیا کہتی ہے روایت، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے گا تجھے چونکہ مشرک تھا تجھے جانا تو جہنم میں ہی ہے، لیکن آگ کو حکم دے گا کہ دیکھو اس کے قریب تو آنا، اس کو جلانا نہیں، اس کو ڈراتے رہنا لیکن جلانا نہیں۔ تو جب یہ دوزخ میں بھیجا جائے گا، جب سب لوگوں کو آگ جلا رہی ہوگی، اس کے پاس آگ آ کے واپس چلی جائے گی، پھر قریب آئے گی، پھر واپس چلی جائے گی، تو وہاں لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون سا شخص ہے کہ جو ہمیں آگ جلا رہی ہے، اس کے نزدیک آتی ہے، اس کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس نے مومن کی خدمت کی، مومن کو خوشحال کیا، اللہ نے اس کو یہ اجر دیا، چونکہ یہ مشرک تھا اس لیے دوزخ میں بھیجا، یہ اجر ہے۔ اسی طرح سے مومن کو خوش کرنا خود ایک صلہ رحم کے عنوان سے آتا ہے۔ صلہ رحم کرنا واجب ہے، صلہ رحم واجب ہے، البتہ خود ایک اس کی تفصیل ہے صلہ رحم کی جو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کی جائے گی، خود ایک موضوع ہے یہ۔
اسی طرح سے اگر کوئی شخص اچھا دوست بننا چاہتا ہے، اس کو اگر وہ خوش نہیں ہوگا، مسکراہٹ نہیں ہوگی، اور کیسے معاشرے میں وہ رہے گا، کیسے وہ دوست یابی کرے گا؟ عموماً لوگ ایسے فرد کو پسند کرتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اسی لیے شب جمعہ کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ کم از کم شب جمعہ میں 3 مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ، 3 مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ لیکن مومن کی زیارت کے لیے مسکراہتے ہوئے جانا ہے۔ اسی لیے پہلے روایت میں نے بیان کی، اللہ نے کیا کہا کہ ایسا ہے جیسے دشمن خدا کہ مومن کو دیکھ کے منہ بنا لیتا ہے۔ مومن کو دیکھ کے مسکرانا ہے، مومن کو دیکھ کے خوشحال ہونا ہے۔ اور پھر میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ خود ایک عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے فوائد ہیں جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا جاپان کے مختلف سائنس، دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ اس خوشی کے اظہار سے، کسی کو خوش کرنے سے، خوش رہنے سے، خود ہنسنے سے، خود مسکراہٹ، ہنسنا، یہ خود ایک علاج ہے جس کی روایت میں تاکید آئی ہے۔ البتہ کچھ روایتیں اور بیان کروں گا کہ جس میں حد بتائیے کتنا مسکرانا ہے۔ تو جاپان کے مختلف سائنسدانوں نے یہ بات تحقیق کی اور اس کے بعد ابھی رزلٹ بھی آ چکا ہے کہ اگر انسان کسی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا مسکراتا ہے تو اس کے جسم کے بعض ایسے خلیے ہیں جو برے خلیوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں سلول جسے ہم کہتے ہیں، خلیے کہتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیڈ خلیے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اور بعض اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اچھے خوشی کی حالت میں ان بروں کے اوپر غالب پاتے ہیں۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، خصوصاً مومن کو دیکھ کے۔ سائنسدانوں نے آج کی دنیا میں یہ رزلٹ بالکل کنفرم ہے اس وقت، بلکہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہو کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج انسان کا خوش رہنا ہے۔ انسان اگر خوش رہے گا، انسان اگر مسکرائے گا، انسان اگر ہنسے گا تو اپنے امراض نفسیات کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ یہ بالکل اس وقت ثابت ہو چکی چیز۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ اس وقت کلب کھلے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو کسی طرح سے مسکرایا جائے، ہنسایا جائے، اس کے ذریعے سے وہ علاج کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں، نیٹ کو سرچ کریں، آپ کو ملیں گے بہت سارے۔ یہ آج انہوں نے سمجھا ہے، جبکہ ائمہ 1400 سال پہلے کہہ کے چلے گئے دیکھو مسکراتے رہنا، مومن کو دیکھ کے دیکھو خوش کرتے رہنا ایک دوسرے کو۔ حتیٰ اسی اظہار خوشی کے لیے، اس اظہار خوشی کو حتیٰ ایک ورزش کا نام دیا گیا ہے آج کل، کہ یہ خود ہنسنا، مسکرانا، خوش ہونا مومن کو دیکھ کے خود ایک ورزش ہے آج کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے۔ اور آخری چیز جو دنیاوی لحاظ سے، اور وہ ہے خاندانوں کا ٹوٹنا کے باعث بھی یہ نہ مسکرانا، خوش نہ رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کیونکہ عموماً گھروں میں یہ پرابلم میں فیس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ خوش خلقی تھوڑا سا بڑے مسئلے ہیں اس کے۔ اب میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں۔ خوش خلقی سب سے اہم چیز ہے۔ حتیٰ دینداری کے بعد جو سیکنڈ، شادی کے موارد میں دینداری کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ آتا ہے وہ اخلاق ہے، خوش خلقی۔ کس طرح سے انسان کو خوش خلق ہونا چاہیے تاکہ اس کے مسائل حل ہو جائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں خوشحالی اور اس کے لحاظ سے آئی ہیں جو میں نے بیان نہیں کی، وقت کے کمی کی وجہ سے۔ ایک دو چیزیں میں بیان کر دوں تاکہ اس موضوع کو ٹھیک ہے گزار دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ
اچھا قہقہہ لگانا زوردار طریقے سے، یہ ہنسنا، اس کی مذمت آئی ہے، اور اس کی پھر روایت موجود ہے کہ امام چھٹے امام کی روایت ہے کہ وہ انسان کی عزت و آبرو کو کم کر دیتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ منع کیا ہے کہ قہقہہ نہ لگاؤ، ایک حد تک مسکراؤ، اسی طرح ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، سب اصول کافی کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے امام صادق سے، دل کو کمزور کر دیتا ہے، دل کو مار دیتا ہے، دین کو ختم کر دیتا ہے، نادانی کی علامت ہے زوردار قہقہہ لگانا، قساوت دل کا باعث بنتا ہے، اور گناہوں سے غفلت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ساری روایت اصول کافی کے اندر آئی ہوئی ہیں، چھٹے امام سے روایتیں ہیں۔ اچھا یہ بہت تیزی سے میں گزر گیا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے جی۔ چھٹے امام کی اصول کافی کی جو ہے وہ دوسری جلد کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں، مثلا زیادہ زور سے ہنسنا، اس کی مذمت آئی ہے کہ کم، اور کیوں کہنا اس زوردار ہنسنے سے، مسلسل ہنسنے سے، دیکھیں ایک دو مرتبہ ہو گیا وہ الگ چیز ہے، ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ زوردار ہنسے، قہقہہ لگائے ہر وقت، نہیں، اس کی مذمت آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی آبرو کو ختم کر دیتا ہے، ایک روایت چھٹے امام کی روایتیں اصول کافی کے اندر، انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، انسان کے دل کو مار دیتا ہے، دین کو ختم کر دیتا ہے، جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، نادانی کی علامتیں، انسان کی نادانی کی علامتیں، قساوت قلب کا باعث بنتا ہے، گناہوں سے غفلت کا باعث بنتا ہے، یہ قہقہہ۔ بہرحال تیزی کے ساتھ ہم گزر گئے اس کو مرحلے کو، میں اصل میں آپ کو ایک دو چیزیں سنانا چاہ رہا تھا مذاق کے عنوان سے کہ رسول یا ائمہ کیسا مذاق کرتے تھے، گنجائش تو نہیں ہے کہ میں سارا آپ کو سناؤں، لیکن ایک دو سنا دیتا ہوں۔ مثلا ایک عورت جو ہے وہ رسول کی خدمت میں آئی اور اپنا تعارف کرایا کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں، تو رسول نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا تم کو، کہا کہ میں وہ جو فلانی ابن فلانی ہے نا اس کی زوجہ ہوں، تو رسول نے کہا اچھا تم اس کی زوجہ ہو جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، تو کہا نہیں یا رسول اللہ میری شوہر کی آنکھوں میں کوئی سفیدی نہیں ہے، بالکل سیاہ کے ہیں۔ ہاں، تو اتنے میں شوہر بھی پیچھے سے آ گیا، کہا رسول اللہ کیا کہنا، دیکھیں اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو کہا تم غور سے دیکھو آیا اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے یا نہیں ہے، سفیدی ہے، بلاخر سب کے ہے سفیدی۔ تو یہ اس قسم کا مذاق کرنا، یا مثلا ایک اور خاتون جو ہے وہ رسول کے پاس آئیں اور اتفاق سے وہ خاتون جو ہیں کافی ضعیف تھیں، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، لوگوں کا عموماً بڑا شوق ہوتا ہے صحیح نا، سب سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں جنت میں تو جائیں گے نا، صحیح بھائی میں جنت میں جاؤں گی۔ رسول نے کہا تم تو بوڑھی ہو، بوڑھی عورت تم کہاں جنت میں جاؤ گی، تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اب وہ غمگین ہو گئی، کہنا ارے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اب یہ پلٹ کے واپس ہی جا رہی تھی کہ دیکھا بلال حبشی چلے آ رہے ہیں، کہا بلال رسول کہہ رہے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ بلال حبشی نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، چلو تم میرے ساتھ، ہے نا۔ اب یہ بلال لے کر آئے کس کو، ضعیفہ کو، کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ ضعیفہ کو آپ نے کہا ہے جنت میں نہیں جاؤ گی۔ تو رسول نے کہا بلال یہ ضعیفہ ہی نہیں جائے گی، تم بھی نہیں جاؤ گے جنت میں، اس لیے کہ کالے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب بلال بھی محزون ہو گئے، کہا اچھا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، کہا نہیں۔ اتنے میں ابن عباس چلے آئے، ابن عباس ضعیف تھے۔ اب جب ابن عباس آئے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب کہ جنت میں نہیں جائیں گے، کہا تم بھی ضعیف ہو، تم بھی نہیں جاؤ گے۔ تو اب انہوں نے کہا رسول اللہ مطلب کیا ہے آپ کا، مقصد کیا ہے؟ کہا دیکھو یاد رکھو جنت کے اندر جو بھی جائے گا وہ جوان و خوشرو ہو کے جائے گا،
تو یہ ضعیفہ کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ خوشرو جوان کی صورت میں، دوشیزہ کی صورت میں جنت میں جائے گی۔ بلال اس رنگ کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ حسین و جمیل جوان کی صورت میں جنت میں جائے گا۔ ابن عباس اس حالت میں، اس ضعیفی کی حالت میں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جنت میں تم بھی ایک خوشرو جوان ہو کے جنت میں جاؤ گے۔ اس طرح کے مذاق۔ یا کھجور، حضرت علی کھجور کھا رہے تھے اور اپنی گھٹلیاں اپنے سامنے رکھ رہے تھے، اور رسول کھجور کھا رہے تھے اور اپنی گھٹلیاں علی کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ جب اچھی خاصی جمع ہو گئیں، کہا علی آؤ دیکھیں کس نے زیادہ کھائیں۔ ہاں، کس نے زیادہ کھائیں؟ معلوم ہے کہ دونوں کی جب گھٹلیاں علی کے سامنے تو علی نے زیادہ کھائی ہوں گی۔ تو مولا نے کہا کہ بھئی آپ کیا معیار قرار دیں گے؟ جس کے آگے سے صرف گھٹلیاں ملیں گی اس کو معیار قرار دیں گے، یا جو گھٹلی سمیت ہی کھجور کھا گیا اس کو معیار قرار دیں گے؟ چونکہ رسول کے آگے تو گھٹلیاں نہیں تھیں، وہ تو اپنی گھٹلیاں دے رکھتے تھے۔ ان کے آگے جب گھٹلیاں نہیں ہیں، کھا بھی رہے ہیں، تو اس کے ہم لوگ گھٹلیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، کہ معیار کیا ہے؟ خیر یہ ایک مذاق تھا۔ صہیب بن سہیل، صرف یہ آخری سنا کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ان کی آنکھ میں، سیدھی آنکھ میں درد تھا۔ رسول نے دیکھا یہ مسلسل کھجور کھائے جا رہے۔ کبھی صہیب جب تم چباتے ہو تو تمہارا اثر آنکھوں میں پڑے گا، نقصان دہ تمہارے لیے۔ کھجور بھی کھا رہے ہو، آنکھ میں درد بھی ہے اور کھجور بھی کھا رہے ہو۔ کہ یا رسول اللہ میری سیدھی آنکھ میں درد ہے، میں الٹی طرح سے کھا رہا ہوں۔ کھانا تو تھا، بہانہ کر دیا الٹی طرح سے کھا رہا ہوں، سیدھی طرح سے نہیں کھا رہا۔ یعنی اس طرح کے مختصر سے چھوٹے سے ایسے مذاق جو ہلکے ہوں اور دین کے مخالف بھی نہیں ہوں، ایسے مذاق کرنا اسلام میں بالکل جائز۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔